اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں 26ویں تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن شریف کی تفسیر پیش ہے۔ پارہ قال فما خطبکم 27واں پارہ شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دریافت کرنے پر فرشتوں نے یہ بتایا کہ وہ قوم لوط پر عذاب لے جانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اسی طرح قوم فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح علیہ السلام عذاب الہی سے ہلاک ہوئے، کیونکہ ان قوموں نے رسولوں کے احکام کی تعمیل نہیں کی۔ اللہ آسمان و زمین کا بنانے والا ہے اور اس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، اور وہ بہت قدرت والا ہے۔ تمام جن و انس عبادت الہی کے لیے پیدا کیے گئے۔ اللہ ہی سب سے بڑا رازق ہے اور بہت قوت والا ہے۔ سورہ طور شروع ہوا۔ کوہ طور، لوح محفوظ، بیت المعمور اور گنبد افلاک اور بہتے دریاؤں کی قسم ہے کہ قیامت کا آنا برحق ہے، جبکہ اللہ کے منکروں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور ایمان لانے والے متقی بندوں کو جنت نصیب ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا محسن اور مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کاہن ہیں، نہ مجنوں اور نہ شاعر، جیسا کہ کافر اور مشرک کہتے ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے برگزیدہ اور منتخب اور محبوب رسول ہیں، جن کو اللہ ہمیشہ اپنا منظور نظر رکھتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے صبح و شام اللہ ہی کی حمد و تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ النجم شروع ہوا۔ نجم ستارے کی قسم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو گمراہ ہوئے اور نہ بھٹکے اور نہ اپنی طرف سے کچھ باتیں بتاتے ہیں، بلکہ ان کے پاس تو اللہ کی وحی آتی ہے اور ان کو اللہ کی باریابی اور قرب حاصل ہوا ہے، اور ان کو تمام اسرار کائنات دکھائے گئے ہیں۔ جتنے فرشتے آسمانوں میں ہیں کہ ان کی بھی سفارش کچھ کام نہیں آتی، بجز اس کے کہ اللہ جن کو اجازت دیتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے اور خواہش سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ اس شخص کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جو تھوڑا سا خرچ کر کے اللہ تعالیٰ سے منحرف ہو جاتا ہے۔ انسان جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ اس کے سامنے پچھلی امتوں کے احوال ہیں۔ اسے تو اپنے اللہ کے سامنے فوری طور پر عاجزی کے ساتھ سر بسجدہ ہونا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ سورہ القمر شروع ہوا۔ قیامت قریب آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے قمر شق ہو گیا، مگر کفار ابھی تک اس کو سحر ہی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ قوم نوح اور قوم عاد کا حشر ان کو معلوم ہے۔ یہ تو قرآن مجید ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی فہمائش اور نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے۔ اس سورہ میں یہ آیت 4 مرتبہ دہرائی گئی۔ قوم سمود نے اپنے ڈرانے والے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور اس کی خوب سزا پائی۔ اسی طرح قوم لوط کو بھی ان کی فحش کاری اور نافرمانی کی سزا ملی۔ آل فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھیجے گئے، مگر آل فرعون نے بھی ان کو جھٹلایا اور اللہ کے عذاب نے ان کو آ گھیرا اور وہ جہنم رسید ہوئے۔ البتہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت میں قادر مطلق کے حضور میں رہیں گے۔ سورہ الرحمن شروع ہوا۔ رحمان ہی نے قرآن کا علم دیا اور قرآن سکھایا، اور رحمان ہی نے انسان کو بنایا اور اس کو تمام علوم کا سرچشمہ بنایا۔ جیسے تمام کائنات ایک نظام الہی کے تحت قائم ہیں، اسی طرح میزان عدل و انصاف کو بھی قائم رکھنا چاہیے۔ سورہ رحمان۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں کی ناقدری نہ کرنی چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس سورہ میں یہ آیت 30 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ جتنی مخلوقات روئے زمین پر ہے وہ سب فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف اللہ ہی کی ذات کو اس عالم میں بقا ہے۔ جنوں اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے کہ اگر تم آسمانوں اور زمین کے حدود سے باہر نکلنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے بغیر نہ نکل سکو گے۔ جو شخص اپنے اعمال کے جواب دہی کے لیے اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرے، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا کرے گا، جن میں حور، غلمان اور طرح طرح کے میوے جات اور فرش و فروش ہوں گے۔ احسان کا بدلہ احسان ہی سے ادا ہوتا ہے،
اللہ کا نام بڑی عظمت والا ہے، وہ بڑا صاحب جلال اور کرم کرنے والا ہے۔ سورہ الواقعہ شروع ہوا۔ جب قیامت واقع ہوگی تو انسانوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ مقربین کا ہوگا جو اللہ کے حضور میں بہت قریب رہیں گے، دوسرا گروہ اصحاب یمین کا ہوگا جو سیدھی طرف رہیں گے، اور تیسرا گروہ وہ اصحاب مشأمہ کا ہوگا جو بائیں جانب ہوں گے۔ مقربین کی سب سے زیادہ خاطر مدارات ہوگی اور جنت کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہوں گے۔ اصحاب یمین کی جنت میوہ جات سے بھرپور رہے گی اور ان کو بھی حوریں ملیں گی۔ اصحاب شمال بائیں جانب والے جہنم کی نظر ہوں گے، جہاں انہیں دہکتی ہوئی آگ ملے گی، سینڈ کے پھل ملیں گے اور کھولتا پانی پینے کے لیے ملے گا۔ تو پھر اسے انسان پہلے ہی اپنے خالق کی طرف کیوں نہ متوجہ ہو گیا۔ تو اگر اپنی نجات چاہتا ہے، قیامت میں بہترین اجر کا طالب ہے، تو اپنے پروردگار عالیشان کی تسبیح و تقدیس میں لگا رہے۔ یہ قرآن بہت بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا محفوظ ہے، جس کو پاک فرشتے تھامے ہوئے ہیں، جو سارے جہاں کے رب کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ بالکل حق بات ہے۔ پس تو اے انسان اپنے پروردگار عالیشان کی تسبیح و تقدیس میں لگا رہے۔ سورہ الحدید شروع ہوا۔ جدید حدید کے معنی لوہے کے ہیں۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، اور وہی بہت عزت والا اور حکمت والا ہے۔ یہ تمام عالم 6 دن میں بنایا گیا، اور جو کچھ اس عالم سے نکلتا ہے سب کا علم اللہ ہی کو ہے، اور ہم جہاں کہیں بھی رہیں اللہ ہی ہمارے ساتھ ہے۔ ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں بھی کچھ خرچ کرنے کا بڑا ثواب ہے، حتیٰ کہ خود صحابہ کرام کے درمیان بھی فضیلت ان صحابہ کو دی گئی جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا تھا اور جنگ کی تھی۔ اللہ کی راہ میں قرض حسنات دینے کا دوہرا بدلہ ملتا ہے، اور اس پر بڑا عمدہ اجر علیحدہ ملتا ہے، اور ایک نور عطا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا دل قرآن کی باتیں سن کر اور ذکر الہی سے نرم ہو جانا چاہیے، اور ایسے ہی لوگ صدیقین اور شہداء میں سے ہیں۔ یہ جان لو کہ اس دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا اور ظاہری تم تراق ہے، اور ایک دوسرے پر فخر کرنا اور کثرت مال اور اولاد کا طلبگار ہونا ہے، لیکن آخرت کی زندگی اس سے کہیں بڑھ کر حقیقی اور شاندار ہے۔ تمہاری ہدایت کے لیے قرآن اور میزان عطا ہوئے، اور تمہارے کاموں کی اجرائی کے لیے لوہا جیسی کارآمد دھات تم کو دی گئی، جو جنگ اور امن ہر وقت تمہارے کام آتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں رسولوں کا ایک سلسلہ آیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انجیل لے آئے۔ رہبانیت ترک دنیا کا کوئی حکم اللہ کی طرف سے نہ تھا، یہ بات کے لوگوں کی اختراع ہے، لیکن وہ اس کو نبھا نہ سکے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑھے گئے قرآن کی تفسیر کو سمجھنے، اس کے مفاہیم پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔